جو بھی مشکل کشا سے چلتا ہے اس کا مشکل سے دم کرتا ہے. رات بھر جاگے کل علم کے لیے آج چھوٹے سے ہاتھ جلتا ہے. علم کی نوک کو ضمیر آدم کی زبان کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا. ہماری زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہماری علمی قابلیت کے ترجمان ہوتے ہیں. مولا علی کا قول ہے لفظ آپ کے غلام ہوتے ہیں جب تک کہ وہ آپ کی زبان سے ادا نہ ہو. آپ کی زبان سے ادا ہونے کے بعد انسان اس کا غلام بن جاتا ہے. اس وقت میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت کلام دے رہا ہوں جو اپنے پیکر تخیل کو صحیح لباس سے الفاظ کرانے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں. اس قدر اجلت میں وہ روح زمین پہ چھا گیا. فلسفی چکرا گئے تاریخ کو غش آ گیا. دنیا خطابت کا ایک بڑا متمنا فاتح پاکستان جب کبھی اپنا ہاتھ دیکھتے ہیں ہم ستاروں کی چال دیکھتے ہیں. وہ دکھاتے ہیں ان باتوں کا ہم بھی ان کا کمال دیکھتے ہیں. حالی جناب مولانا امید مہدی صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے پر محمد وآل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بی بی سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت، بارگاہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا السلام. ایک سورہ فاتحہ تمام کروائیں. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع. فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصنائع. لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع. والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعن الله ظالمين من الجن والإنس. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وآل زياد وآل سفيان وآل مروان إلى يوم القيامة. صلوات محمد وآل محمد. میں کلام پڑھتا ہوں. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل الدین الا الحب والبغض. نعرہ صلوات.
کے لیے اور مطہر زیدی صاحب کی حوصلہ افزائی کے لیے میں بانی جشن جناب مطہر زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور قبلہ کو جشن کی اعزازی شال سے نوازیں. بر محمد و آل محمد صلوات. بر محمد علی بیت محمد صلوات. جناب اقبال علیم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جس انداز سے انہوں نے اس فقیر کو یہاں آپ کی خدمت میں بلایا. فتح کچھ بھی کر لیں، محبت جو میلبرن سے ملتی ہے وہ کہیں اور پہ نہیں. جشن کی جو کیفیت ہے تقریباً 20 منٹ میرے پاس ہے، اس سے بھی کم ہے، اور اس کے بعد نماز مغرب ہے. تو جو سوشل میڈیا تھوڑا بہت دیکھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں اور کنایوں سے واقف ہیں، ان کے لیے میں بات کا آغاز کرنے لگا ہوں کہ مدح حیدر سن کے دشمن ہاتھ ملتا رہ گیا. جس کیفیت کا جشن ہے کہ مدح حیدر سن کے دشمن ہاتھ ملتا رہ گیا، بلب کا تھا کام جلنا سو وہ جلتا رہ گیا. اب اس کی تشریح تو وہی جانتا ہے کہ جس نے کبھی بلب چلایا ہے. حل الدین الا الحب والبغض سرنامہ کلام میں ہم نے حدیث ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی ہے. کہ کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ سارا دین یا محبت ہے یا بغض ہے؟ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کہ پروردگار نماز پڑھی، کہ وہ تو جنت کے لیے پڑھی ہے. کہا صدقہ دیا، کہ وہ بلاؤں کو ٹالنے کے لیے دیا. کہ روزہ رکھا، کہ وہ جہنم سے ڈھال کے لیے کیا. تو کہ پروردگار فقط تیرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ کہ فقط میرے لیے یہ ہے کہ فقط میری خاطر محبت کرو، فقط میری خاطر نفرت کرو اور بغض کرو. یہ فقط میری خاطر ہے. کہنے کو ایک جملہ ہے، پوری زندگی پہ محیط. دیکھیں کچھ دنوں پہلے تک آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کے لباس کا رنگ سیاہ تھا، آپ چاہتے تھے کہ جتنا ہو سکے گریہ کر لیں. وہ کیفیت آپ پہ طاری تھی. جہاں کہیں مجلس اعزاء میں شرکت کا موقع نصیب ہو گیا، آپ اسے اپنے ایک سال سمجھ کے مجلس میں پہنچ جاتے تھے. اور بالخصوص آہستہ آہستہ جیسے جیسے الوداعی ایام آتے گئے، آپ نے یہ چاہا اور سوچا کہ جتنا ماتم ہو جائے، جتنا گریہ ہو جائے، بس اتنی ہی سعادت ہے. اور یہ ایک ہی لمحے میں کیا ہو گیا کہ آپ کے لباس کا رنگ بدلا ہوا ہے، آپ کے چہرے کی کیفیت، ہر مومن کا چہرہ رشک گلاب بنا ہوا ہے اس وقت. تو یہ کیفیت کیوں پر ہے؟ یہ انقلاب کیسے؟ اس کے انقلاب کو تسلیم و رضا کہتے ہیں. اس انقلاب کو تسلیم و رضا کہتے ہیں. یہ ہے حل الدین الا الحب والبغض. کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ ویسے بغض کا لفظ منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، بغض کا ترجمہ نفرت، تو نفرت منفی معنی میں استعمال، لیکن نفرت اگر اللہ کے لیے تو اس سے بہتر کوئی جذبہ ہے نہیں. مل کے صلوات دے دینا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے کہ ہمارے شیعوں کو اللہ نے ہماری فاضل تینت سے خلق کیا. امام نے فرمایا ہے نا کہ ہماری بچی ہوئی تینت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے شیعوں کو خلق کیا. یہ سن رکھی ہے آپ نے؟ اچھا ذرا اس میں تھوڑی سی اس کی تشریح سن لیجیے گا، زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، 1 منٹ میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مولا نے فرمایا، ایک ان کی نوری خلقت ہے، نوری خلقت میں کوئی شریک نہیں. ایک ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تو جس تینت سے خلق فرمایا ہماری بچی ہوئی تینت سے اللہ نے ہمارے شیعوں کو خلق کیا. یہ بچی ہوئی تینت کا مطلب کیا؟ آپ نے بھی مجلسوں میں بہت جگہ شرکت کی، نیاز میں تشریف لے گئے، وہ جو بانی مجلس ہونے کا بہت نیاز بچ گئی، تو اللہ کا بھی اندازہ غلط ہو گیا تھا کہ بہت بچ گئی تینت.
کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا؟ تو اللہ کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ تینت تھوڑی سی بچ گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے کسی کام میں تو یوز کرنی ہے، نیاز آپ نے کہیں اور پہنچا دے، تقسیم کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کو حل کرنا تھا، تو ایک تینت تھی، اس نے کہا تھوڑی سی بچ گئی تو چلو شیعوں کو بنا لو، اس کو بنا لو۔ نہیں، یا پھر یہ منصوبہ الہی کہ جس تینت سے حیدر جرار خلق ہو، اسی فاصلے تینت سے ان کے شیعہ اور چاہنے والے خلق ہو، اور لہٰذا امام نے کہا کہ چونکہ تم ہماری تینت سے خلق ہوئے لہٰذا تمہیں اپنے اوپر کچھ طاری نہیں کرنا پڑتا، جب ہم محزون ہوتے تم بھی غمگین ہو جاتے۔ آپ مجھے بتائیے گا 8 ربیع الاول کا دن گزرا، 9 ربیع الاول کا دن آیا، آپ کو کیا باقاعدہ کوئی ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے اپنے اوپر طاری کرنے کے لیے کہ نہیں اب مجھے خوشی طاری کرنی ہے، کچھ الگ سے کام کرنا پڑتا ہے؟ ایک لمحے میں وہ آپ کا دل جو غم سے پر تھا آپ خوشی سے شادمان ہو گئے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ہے حیدر کرار کی بچی ہوئی تینت، امام حسین علیہ السلام کی بچی ہوئی تینت، کہ جب وہ خوش ہو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود ہے یہ رشتہ۔ اگر کسی کی روح اس طرح سے نہیں جڑی ہوئی تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ شیعہ ہے یا نہیں ہے۔ جی جس کی روح اس طرح سے نہیں جڑی ہوئی، دیکھو بہت سامنے کی بات ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ یہ کیا بات ہے؟ اللہ نے یہ میڈیکل بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے ایک انسان کے سینے میں ایک ہی دل رکھا، 2 دل نہیں رکھے، میڈیکلی بات نہیں ہو رہی، یہ معاملہ ہے ہوپ اور بکس کا۔ اللہ نے ایک انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، یعنی دل یا اللہ کا ہے یا شیطان کا ہے، یا دل محمد مصطفیٰ کا ہے یا ابو سفیان کا ہے۔ یا دل حیدر کرار کا ہے یا فقیر شام کا ہے، یا دل بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ہے یا لعنت اللہ علی قوم اجمعین کا ہے۔ یہ دل میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ایک دل میں 2 محبتیں رکھی نہیں۔ اچھا مجھے بتائیے گا کبھی یہ لوگ ہسٹوریکلی کسی ایک واقعے میں ایک مقصد پر ساتھ رہیں نہیں؟ یہ 2 خط جو ہے تو آپ کے دل میں کیسے جمع ہو جائیں گے؟ مجھے بتائیے گا میں نے کیا کہا؟ 1 گھنٹہ چاہیے اس ایک جملے کو سمجھانے کے لیے۔ ہسٹوریکلی کسی ایک مقصد پر کسی ایک جگہ پر یہ 2 جو گروپس لیے میں نے نام وہ جمع ہوئی کیا نہیں؟ شیب ابی طالب میں اہل بیت ہیں تو وہ نہیں ہے۔ بدر و احد و خیبر و خندق مباہلہ تطہیر غدیر سب جگہ اہل بیت ہیں، وہ نہیں ہے۔ اچھا یہودیوں سے ساز باز ہو، منافقت ہو، مسجد زرار ہو، صفین ہو، نہروان ہو، وہاں پر اہل بیت کے عدو ہیں اور اہل بیت نہیں ہیں۔ تو جب کبھی تاریخی طور پر یہ 2 گروپس کسی ایک مقصد پر کسی ایک واقعے میں جمع ہوئے تو آپ کے دل میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں دونوں ہیں اس سے بڑا کوئی منافق ہے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں جتنا ذرہ برابر بھی سافٹ کارنر آتا جائے آدائے خدا کے لیے، یہ خدا کے دین کے دشمن ہے، میرا آپ کا ذاتی معاملہ نہیں ہے، میری سیدہ کا بھی ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کچھ لوگ اس کو پرسنل سمجھ لیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو پرسنل سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ بھائی کیا میں کہوں اپنا الجھن نہ بے قراری ہے، مدح حیدر جو لب پہ جاری ہے، اور کیوں بناتا ہے منہ تبرے پر، کیا تیری ان سے رشتہ داری ہے؟ اظہار عظمت
شجر طیبہ صلوات اللہم صلی علی تو اب کیا کریں؟ جو ان کا کوئی ماننے والا مل جائے اسے لڑنا شروع کر دیں نہ. یہ کس طرح آپ تقیہ مداراتی کی تھی حدیث میں آیا ہے. اچھا اب یہ اس طرح سے بعض افراد جو ہوتے ہیں وہ ذہنی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں, اس لیے کہ ایک طرح سے آپ یہ حدیث پڑھیں گے, بعض لوگ اس کو پروموٹ کرتے ہیں اپنے کسی اور مقصد کے لیے کہ مثلا امام حسن عسکری اسلام نے فرمایا, بالکل حدیث ہے یہ کہ ان کے جنازوں میں شریک ہو, ان کی عیادت کے لیے جاؤ, ان سے اچھی طرح سے گفتگو کرو. بالکل ٹھیک بات ہے, آپ تقیہ مداراتی کی تھی, آپ کو کس نے کہا کہ آپ ہر ایک سے لڑتے پھریں. ان کے ماننے والوں سے جو کہا گیا نا کہ آپ اچھی طرح سلوک کریں, اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیدہ کے قاتلوں سے بھی اچھی طرح سلوک کریں. فرق ہے دونوں, فرق ہے دونوں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا مجھے کوئی ایک حدیث ایسی بتا دیں کہ جہاں آدھائے اہل بیت کے لیے کہا گیا کہ ان کے لیے بھی نرم رویہ رکھو, ان سے بھی درگزر کر لو. ایسا نہیں ہے, یہ دو الگ الگ معاملہ ہے, کیونکہ آپ نے یہاں دنیا میں رہنا ہے اور تبلیغ بھی کرنی ہے, لہٰذا آپ کا جو رویہ ہے وہ اپنے اور بھائیوں کے ساتھ کچھ اور ہے, لیکن جنہوں نے سیدہ سلام اللہ علیہ پر ظلم کیا ہے ان کے ساتھ آپ کا معاملہ دل میں کچھ اور ہے. یہ دو الگ الگ بات ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس لیے اب ذرا غور فرمائیے گا کہ یہ وہ دن ہے 9 ربیع الاول کا. کم لوگ جانتے ہیں کہ 8 ربیع الاول بھی امام حسن عسکری سے منسوب ہے اور 9 ربیع الاول بھی امام حسن عسکری سے منسوب ہے. 8 ربیع الاول تو سب جانتے ہیں شہادت کا دن ہے, 9 ربیع الاول کی جو روایت ہے وہ بھی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام. احمد ابن اسحاق کہتے ہیں بحر الانوار کی روایت ہے کہ احمد ابن اسحاق نے کہا کہ میں پہنچا امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس. تفصیلی روایت ہے, میں 2-4 منٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ امام کے پاس پہنچا تو امام حکم دے رہے تھے اپنے غلاموں کو کہ بہترین لباس پہنو, بہترین خوشبو لگاؤ, بہترین کھانا. احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ کون سی عید کا دن ہے؟ یعنی عید الفطر مجھے پتا ہے, عید الاضحیٰ مجھے پتا ہے, عید غدیر مجھے پتا ہے, تو یہ کون سی عید ہے؟ امام نے کہا کہ اس سے زیادہ عظیم دن ہم اہل بیت کے لیے آیا ہی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر امام نے کہا کہ میں نے سنا اپنے بابا سے, انہوں نے سنا ان کے بابا سے. اب یہ امام حسن عسکری اسلام کی شان ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا اس بات کو, سیاہ ستہ کے جتنے مؤلفین ہیں, سیاہ ستہ کون سے, جو برادران اہل سنت کی 6 معتبر کتابیں جن پر پورا دین استوار ہے, قرآن کے بعد جن پر پورا دین استوار ہے. حدیث وہاں سے لیتے ہیں, اسی سے فقہ لیتے ہیں, اسی سے تفسیر لیتے ہیں, اسی سے معارف لیتے ہیں. سیاہ ستہ بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, سنن داؤد, سنن نسائی, یہ 6 بڑی کتابیں. یہ جو 6 بڑی کتابیں, ان سب کے جو مؤلف رائٹرز ہیں نا, یہ سب کے سب امام حسن عسکری اسلام کے زمانے میں. غور کیجیے گا, امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے کب؟ 260 ہجری. امام بخاری محمد ابن اسماعیل بخاری, ان کی وفات ہے 256 ہجری, 256. یہی زمانہ ہے امام حسن عسکری کا زمانہ. امام محمد ابن مسلم نشاپوری, ان کا سنہ وفات ہے 261 ہجری. امام کی شہادت کے 1 سال بعد. امام محمد ابن یزید ابن ماجہ, سنن ابن ماجہ جن کی, ان کا سنہ وفات ہے 273 ہجری. امام ابو داؤد سجستانی, سنن ابی داؤد جن کی, ان کا سنہ وفات ہے 275 ہجری. امام احمد بن شعیب, نہیں وہ بعد میں, احمد بن شعیب نسائی وہ بعد میں, ان سے پہلے امام ترمذی, ان کا سنہ وفات ہے 279 ہجری. یعنی امام حسن عسکری کے زمانے کو درک کیا ہے. اور امام نسائی کا سنہ وفات ہے 304 ہجری. تو یہ سب کے سب ہیں امام حسن عسکری کے زمانے میں, ان کے فوراً ساتھ تمام سیاہ ستہ کے مؤلفین. امام حسن عسکری علیہ السلام کا علمی کارنامہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ عید زہرا سمجھ میں. یعنی یہ سارے سیاہ ستہ کے مؤلفین ہیں 256 ہجری سے لے کر 304 ہجری تک, سب. لیکن ان میں سے کوئی نہیں ہے جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں نا, تو یہ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اپنے استاد سے, رسول اللہ تک جانی ہے نا آپ کو حدیث, تو
تو ہم نے سنا اپنے استاد سے, انہوں نے سنا شیخ الاجازہ سے, انہوں نے سنا ان کے استاد سے, انہوں نے سنا ایک راوی سے, انہوں نے سنا دوسرے راوی سے, انہوں نے سنا رسول اللہ سے. ایسے حدیث پڑھتے ہیں. ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ عن ابی عن جدی. کسی میں یہ ضرورت نہیں ہے, نہ امام بخاری میں, نہ امام مسلم میں, نہ امام ماجہ میں, نہ امام داؤد میں, کسی میں یہ ضرورت نہیں ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اپنے استاد سے, انہوں نے شیخ الاجازہ سے, انہوں نے راوی سے, انہوں نے ایک اور راوی سے, انہوں نے رسول اللہ سے. فقط امام حسن عسکری جو اس زمانے میں جب حدیث رسول سناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عن ابی عن جدی عن ابی ہے 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 عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سلسلہ سمجھ میں آیا؟ اسی کو سلسلہ ذہابی کہتے ہیں. حدیث سلسلہ تو ذہابی اسی کو کہتے ہیں. فقط امام نہیں جو کہہ سکتے. اب امام حسن عسکری جو عید زہرا وقت ہو گیا بالکل, عید تقریباً عید زہرا کی جو حدیث سناتے ہیں نا امام حسن عسکری, وہ ایسے سناتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے بابا سے, انہوں نے ان کے بابا سے, انہوں نے ان کے بابا سے, انہوں نے ان کے بابا, یہاں تک کہ رسول اللہ سے. کاش اور وقت ہوتا تو میں سلسلے کو تھوڑا سا اور بولتا آپ کے سامنے تفصیل میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, امام حسن عسکری کہتے ہیں کہ ایسے ہی دن تھا, یہ تم احمد ابن اسحاق میرے سامنے بیٹھے ہو نا 9 ربیع الاول کو, ایسے ہی دن تھا کہ میرے جد رسول اللہ تشریف فرماتے اور ان کے پاس ان کے وصی علی مرتضیٰ تھے اور ان کے 2 نواسے حسن اور حسین تھے, اور رسول اللہ کے سامنے بھی بہترین کھانا رکھا ہوا تھا, اور امام حسن امام حسین سے کہتے جاتے تھے کہ آپ دونوں کھائیے, اس لیے کہ آج ایک بہت بڑے منافق کے مرنے کا دن ہے. آج ظالموں کی کمر ٹوٹ جانے کا دن ہے. اور کیا کہنا, عید زہرا کیوں نام ہے؟ آپ دونوں کھلا, آپ دونوں کھائیے, اس لیے کہ آج آپ کی ماں کی دعا کی قبولیت کا دن ہے. عید زہرا سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائی؟ اب اس میں بعد میں کچھ عنوان جوڑ دیے گئے کہ تاج پوشی امام زمانہ کی, یہ بات کا عنوان ہے, یہ حدیث میں نہیں ہے کہیں پر. تاج پوشی امام زمانہ جو ہے وہ آپ ایک چیز کو محفوظ, جیسے ہمارے یہاں 22 رجب کے گونڈے ہو گئے, تو ایک معاملہ اور بھی تھا, اس کو میں یہاں کھولنا نہیں چاہتا. اب اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو بات الگ ہے, لیکن اگر آپ اصل عنوان یہ بنا دیں گے تو نہیں, تھوڑا سا خطرہ ہی. تاج پوشی امام زمانہ کا کوئی حدیث سے تعلق نہیں ہے کہ تاج پوشی امام زمانہ 9 ربیع الاول کو منانی ہے آپ نے. تاج پوشی امام زمانہ 9 ربیع الاول ہے بھی نہیں, 8 ربیع الاول ہے. 8 ربیع الاول امام حسن عسکری کی فجر کا شہادت ہو گئی, ایک لمحہ نہیں گزرتا امام کی شہادت ہوئی, اگلا امام مذہب امامت میں فائز ہو گیا. امام نے فرمایا اگر ایک لمحہ بھی اللہ کی حجت کے بغیر رہ جائے لساقت الارض باہلہا, زمین اس کے اہل کے ساتھ برباد ہو جائے گی. تو امام حسن عسکری کی شہادت کے اسی لمحے حضرت حجت منصب امامت میں فائز ہوتے ہوئے کار امامت شروع کر دیا انہوں نے. کیا ہم امام حسین اسلام کی شہادت کے بعد 11 محرم کو امام زین العابدین کی تاج پوشی مناتے ہیں؟ جی قبلہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے بھائی, اچھا کوئی کہے کہ یہ تو غم کی تاریخ ہے, محرم میں تو ہم خوشی نہیں منائیں گے. اچھا 21 رمضان مولا علی کی شہادت کے بعد 22 رمضان امام حسن کی تاج پوشی مناتے ہیں. رمضان تو خوشی کا مہینہ ہے نا. جو اصل عنوان ہے اس کو ذہن میں رکھیے. باقی یہ کہ میں نے عرض کیا کہ آپ حقیقتاً کچھ کہنا چاہیں اور اپنے آپ کے لیے کچھ محفوظ راستہ اختیار کرنا چاہیں, وہ اس میں حرج نہیں ہے, لیکن اصل جب آپ بھول جائیں گے اور اصل کو بھلانے کے لیے یہ کام کریں گے, اگر انٹینشنلی ہو رہا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ ابلیس نے کہا یہ ایک سجدہ چھوڑ دے, باقی سارے سجدے کریں. سمجھ میں آئی میں نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ عبادت وہ نہیں جو تو چاہے, عبادت وہ ہے جو میں چاہوں. یہ سجدہ چاہیے آدم کے سامنے, باقی نہیں چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی, بس بات ختم. تو رسول اللہ نے کہا کہ آپ اس دن پر جو ہے وہ کھائیے اور خوشی منائیے. اور یہ جب گزر گیا معاملہ بولیے گا, جب یہ جی بس بات ختم کر رہا ہوں کہ جب حذیفہ یمانی کہتے ہیں, ہر ایک بات اور حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ وہ علی کی حرمت پامال, کیونکہ علی کی حرمت پامال ہو جائے گی, زہرا سلام اللہ کی تکذیب کی جائے گی, حذیفہ یہ سب ہوگا.
حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ تو آپ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ دشمن خدا کو اس وقت ہلاک کر دے، آپ کی زندگی میں ہلاک کر دے؟ دیکھیں ائمہ علم بھی رکھتے اور حلم بھی رکھتے. علم غیب اللہ نے ہمیں کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ ہم اس لائق نہیں، کیپیسٹی نہیں ہے. انہوں نے کبھی اپنے علم غیب کو اپنے آپ سے مصائب دور کرنے کے لیے یوز نہیں کیا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر مثلا مجھے علم غیب ہو کہ میں باہر سے یہاں نکلوں گا تو مارا جاؤں گا، تو کبھی نکلوں گا یہاں سے؟ نہیں نکلوں گا. علی ابن ابی طالب جائیں گے 19 رمضان کو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ علم غیب کی ظرفیت مجھ میں نہیں ہے نا، جن میں ہے اللہ نے انہیں دیا. تو رسول اللہ نے کہا کہ حذیفہ نے کہا کہ آپ ابھی اس وقت بدعا کریں وہ مر جائے گا. مولا علی سے جب ابن ملجم نے کہا تھا کہ مولا علی سے ابن ملجم نے کہا تو میرا قاتل ہے، میرے رسول اللہ نے بتایا کہ تو میرا قاتل ہے. اس نے اپنی تلوار آگے رکھ دی، کہا مجھے قتل کر دیجیے تاکہ میں آپ کو قتل نہ کر سکوں. مولا علی نے کہا کہ میرے مولا رسول اللہ نے یہ مجھے بتلایا کہ تو میرا قاتل ہے، مجھے یہ نہیں بتلایا کہ میں تیرا قاتل ہوں. ایک جواب مولانا نے قضاء و قدر کے حوالے سے کہ علی جرم ہونے سے پہلے دشمن کو سزا دے، یہ نہیں کر سکتا ہے. حضور نے جانتے کیا کہا؟ حذیفہ نے کہا کہ آپ دعا کریں وہ مر جائے. کہ میں جرأت نہیں کرتا کہ اللہ کی قضا کے سامنے اپنا کوئی امر اللہ کے سامنے رکھے. کہ بس میں یہ حضور نے فرمایا کہ بس میں نے اللہ سے اتنا مانگا ہے کہ پروردگار جب بھی تو نے اس کی موت لکھی تو اس دن کو اتنا عظیم قرار دے کہ سارے میرے محبین اور سارے میرے اہل بیت کے شیعہ خوش اور راضی ہو. یہ میں نے اللہ سے مانگا ہے. حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ پھر ایسے ہوا بعد از وفات رسول علی کی حد کی حرمت کی گئی، زہرا سلام علیہ کی تقسیم کی گئی، بیوی کی شہادت ہو گئی، ایک زمانہ گزر گیا. اس کے بعد ایک دن آیا کہ جب سب سے بڑے منافق کی موت ہو گئی تو میں پہنچا امیر المومنین کے گھر پر تو مولا کے چہرے پر تبسم تھا. مولا نے کہا یاد ہے حذیفہ جب رسول اللہ نے تمہیں کھانا کھلایا تھا؟ اس سے زیادہ تو میں تفصیل میں جا نہیں سکتا تھا، اگرچہ کہ گنجائش ہے کہ میں بہت اس پہ بات کر سکوں. بس اتنا ہے کہ کبھی بھی آپ اپنے لیے بچوں کے لیے یہ کام ذہن میں اچھی طرح سے دل و دماغ میں ڈال دیجیے گا. کبھی بھی دین کا ظاہر لے کر دین کی جو بنیاد ہے نا اس کو نہیں چھوڑیے گا. دین کا ظاہر آ گیا آپ کے پاس، دین کی بنیاد میں جو تولا ہے اور تبرہ ہے، تبرہ کا لفظ بدنام ہو گیا. تبرہ کا لفظ قرآنی اور محمدی اور علوی اور فاطمی لفظ ہے. کبھی بھی اس بنیاد کو نہیں چھوڑیے گا ورنہ آپ کا دین کا ظاہر رہ جائے گا، روح چلی جائے گی. بیان انوار کی روایت ہے امام تقی علیہ السلام کے سامنے بہت بڑے منافق کا نام لیا ہے. امام نے کہا کہ جو اس پر لعنت میں شک کرے اس پر میری لعنت ہے. توقف کرے کیا کہنے بھائی. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کہاں کس بات کے لیے اظہار کرنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ چھوڑ دیں گے اس عقیدے کو جو کہ چھوڑ دیا وہ. جہاں پر جس طرح سے اظہار کرنا وہ اس طرح سے بھی اظہار نہیں کرتے، اپنے دل میں بھی مطلب بچوں کے ساتھ بھی اظہار نہیں کرتے، آگے نہیں سنا کے. یہ بات بڑھتی چلی جا رہی کہ نہیں بڑھتی چلی جا رہی؟ امام نے کہا کہ جس پر اللہ نے لعنت کی ہے تم کیوں رکتے ہو اس پر لعنت کرنے سے؟ اور اگر تم نے اس پہ شک کیا تو اللہ کی لعنت ہے اس پر کہ جو شک کرے اس بڑے منافق پر لعنت کرے. بہار انوار کی روایت ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی کہے کہ بہار انوار کی حدیث میں پتہ نہیں کوئی حدیث صحیح ہے کوئی غلط ہے. اب جس کو اعراب کے ساتھ بھی عربی پڑھنا نہیں آتی وہ چائے پی کر بہار انوار پہ تبصرہ کر رہا ہوتا ہے. دو سگریٹ کی کش لگائے گا بہار انوار ٹھیک نہیں لگتی ہے.
حوضے کی بحث ہے میرے بھائی، حوضے میں رہنے دیجیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہرحال میں جو کچھ آیا میں قبول کر لیں گے، لیکن اس کے لیے کوئی کرائٹیریا ہے، اس کے لیے کوئی آداب ہے. اچھا بہرحال پہ آپ کو راضی نہیں ہو رہے نا، رجال کشی میں صفحہ نمبر 528 پہ جا کے دیکھ لیں گے، اس میں بھی حدیث لکھی ہے. اس پہ بھی حدیث. علی بن مہزیار راوی ہیں. سبحان اللہ. ابھی ایک بڑا مشہور سرود پوری دنیا میں چلتا رہا سلام فرمان دے، اس میں تھا علی بن مہزیار بنوں گا میں آپ کا. اتنے محترم ہے علی بن مہزیار. علی بن مہزیار اس حدیث کے راوی ہیں. علی بن مہزیار امام جواد کے صحابی ہیں. امام جواد کہتے تھے کہ علی بن مہزیار تجھے خود نہیں پتا کہ اللہ نے تجھے جنت میں کیا درجہ عطا کیا ہوا ہے. علی بن مہزیار جو ہے وہ امام سے کہتے تھے کہ صبح سے لے کر شام تک علی بن مہزیار میں کتنی مرتبہ تیرے لیے دعا کرتا ہوں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، سردی ہو یا گرمی ہو علی بن مہزیار میں تمہارے نام کو نہیں بھولتا ہوں. یہ امام جواد کہتے تھے علی بن مہزیار سے. اس مقام کے صحابی ہیں، طلوع آفتاب کے بعد سجدے میں سر رکھتے تھے، 1000 مومنوں کے نام جب تک نہیں لے لیتے سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے. ان کی پیشانی پر گڈھے بن گئے تھے سجدہ کرنے سے. یہ علی بن مہزیار کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد تقی سے سنا کہ امام نے فرمایا کہ جو اس پر لعنت میں شک کرے اس پر میری لعنت ہے. اب اس سند کے بعد بھی اگر کسی کو شک ہو تو امام نے تو پہلے کہہ دیا، میں کیا کہوں اس پر. عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین حق پر ثابت قدم رکھے، اعداء اہل بیت سے برات بھی عطا فرمائے، نبی اسلام سے ولایت بھی زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے، اور آپ کی تمام عزاداری عبادات جشن کو قبول فرمائے. اہل بیت خوشی میں خوش ہونے کی، ان کے غم میں مغموم ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اس ولایت و براعت کو ہماری زندگی میں زبان سے عمل سے اظہار کی بھی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جائے محمد و آل الطیبین الطاہرین. ایک مل کر صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. چلیں اب نماز کا وقت بھی ہو گیا، میں خیال میں کیک کٹنگ کرنے بھی پہلے کر لیں. چلیں ٹھیک ہے، فوراً سے کر کے پھر نماز کے لیے محمد وآل محمد صلی اللہ